السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتش کدہ سے باہر آئے تو آپ کو اللہ کے حکم سے ملک شام کی طرف چل دیے اور وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن کہلاتا ہے، آپ نے وہاں جا کر قیام کیا۔ آپ جب اس شہر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ سب کے سب نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ بہت زیادہ صاحب جمال ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج تک سارے عالم میں کوئی خوبصورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں، اور اس کا طریق عمل یہ ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ چل دیے اور اس میدان میں جا کر ایک گوشہ میں جا کر بیٹھ کے جب دوپہر ہوئی اور سب لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے اور اپنے سر پر ایک تاج پہنے ہوئے، چہرے پر نقاب ڈال کر اور ایک تہرن زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے دوسرے سر تک لوگوں کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی، اور اس کے ہاتھ میں جو تہرن زری تھا اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود جا کر تخت پر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد بادشاہی وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی تھی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ اے بیٹی، تو نے نیک شوہر پایا ہے، مگر یہ مرد بہت غریب ہے، تجھے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور سب عمرہ نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی شادی کرا دی، اور تمام رسومات بادشاہانہ ادا کی گئیں، اور سارے شہر میں خوش خرمی ہوئی۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سائرہ خاتون اور حضرت حوا علیہ السلام کے جیسا کسی کو بھی حسن و جمال نہیں ملا تھا اور نہ ہی کسی کو ملے گا، ماشاءاللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کی طرف جانے کا جب ارادہ کیا، سارہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تو آپ کے ساتھ چلوں گی، اور آپ کے بغیر میری زندگی مشکل ہے، لہٰذا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولیں کہ میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ میری زندگی آپ کے بغیر محال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اور اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور وہ عورتوں کی شدید خواہش رکھتا ہے، اور خاص طور پر نئے جوڑے اور نئی دلہن کو تو وہ بہت زیادہ شوقین ہے، اور نوبیاہتا جوڑوں کی عورت کو وہ لے جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر سے لے کر جاتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر
اس مال سے محصول لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر اپنی عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ ظالم بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ذریعے اس عورت کو ان سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہونے لگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی، اور اس راہ کے سوا جانے کا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ لہٰذا چاروں ناچار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر حضرت سائرہ خاتون کو اس صندوق میں چھپایا، اور اس صندوق کے باہر آپ نے تالا لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق حضرت ابراہیم سے محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں تم کو دے دوں گا، تم جتنا چاہو میں تمہیں ادا کر دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر میں سونا چاندی تمہیں دے دوں تو میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا۔ یہ سن کر جو مصاحب تھے بادشاہ کے، ان کا اور بھی زیادہ شوق بڑھا کہ نامعلوم اس صندوق میں ایسی کیا قیمتی چیز ہے جسے یہ شخص کھولنا نہیں چاہتا اور اس کے برابر سونا چاندی ادا کرنے کو تیار ہے۔ چنانچہ انہوں نے حد سے زیادہ اصرار کیا اور اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب حسن و جمال مانند آفتاب کے اس صندوق میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر دنیا میں تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے فرمایا، بدترین آدمیوں میں رخ کے نگہبان ہوتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ محصول لینے والے بدترین لوگ جب محصول والے حضرت ابراہیم اور حضرت سائرہ خاتون کو بادشاہ کے پاس لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا اس وقت از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا، تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے فرمایا، معاذ اللہ، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، اور حضرت سارہ کو نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس سجا کر دلہن بنا کر لے آؤ۔ اس ملعون کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو سن لیں جو حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ اس ملعون نے کی تھی، اور وہ تمام حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ حضرت سائرہ کو چھو سکے۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل ہو کر پتھر کا ہو گیا اور بالکل خشک ہو کے رہ گیا۔ پھر اس شخص نے چاہا کہ بے ادبی کر لے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اور زمین نے اس کو پکڑ لیا، لہٰذا وہ چل نہ سکتا تھا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا کہ یہ عورت تو کوئی جادوگر ہے۔ اپنے چوکیداروں کو کہنے لگا کہ تم کوئی جن یا چڑیل اٹھا کر میرے پاس لے آئے ہو، یہ کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خداوند تعالیٰ میرا دوست ہے، وہ سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو مجھے
بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب زمین نے اس لعنتی کو چھوڑا تو اس نے دوبارہ چاہا کہ وہ حضرت سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا اور پھر آگے بڑھا تو اسی وقت اللہ کے حکم سے وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر رحم کی دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سائرہ خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس لعنتی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اس پر شیطانی غلبہ پھر بھی جاری رہا اور اس نے عہد شکنی کر کے دوبارہ حضرت سائرہ خاتون کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اسی وقت اس کا جسم خشک اور شل ہو گیا اور آنکھیں اس کی پتھرا گئیں اور اس کا جسم جیسے پتھر کا ہوتا ہے ویسے ہو گیا۔ وہ دوبارہ کہنے لگا کہ اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے اللہ سے دعا کیجئے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہے اور وہ خدا بند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لے آؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور میں توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ تو میرے خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے اور اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تو آپ کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسے فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے جب یہ باتیں سنی تو سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم کو دے دیا۔ یہ کیفیت طے ہونے پر حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو حصہ بچا اسی بادشاہ کو واپس کر دیا تھا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے ایک صاحبزادی تو شیزہ نیک روح خوبصورت صاحب جمال جن کا نام حضرت ہاجرہ تھا، حضرت سائرہ خاتون کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ایک نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہاری معافی کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں دیتا ہوں اور جو گناہ و غلطیاں مجھ سے ہوئیں مجھے معاف کر دیجئے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سائرہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے غیبی پردہ اٹھا دیا تھا اور جو باتیں تجھ پر گزری تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو میں وہ بھی دیکھتا اور برابر سن رہا تھا۔ اس کے بعد سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمانے لگے کہ اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے
اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے پانی ہر جگہ سے جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے، اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو پیش کیا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک ایسی خاتمہ ہے اور جو کہ بہت نیک ہے، میں آپ کو اس کو میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی لگتی تھیں اور انہی کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی شہر میں قیام کیا اور کچھ عمارتیں بنوائیں، اور روایت میں ہے کہ ایک شخص سام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک زندہ تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک کو آباد کیا اور بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم کی اپنی ہی قوم سے ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر جنت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں پر وہ پتھر رکھ دیا اور فرمایا کہ اے ابراہیم، کہا جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے اور اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہیں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ کہو اے نمرود، کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، تیرا خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں۔ اور یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی، اور مزید اس قسم کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔